الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا آل سيدنا مولانا محمد. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت اور آپ کا مقصد بعثت کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا، آپ کو کیوں بھیجا گیا، اور آپ کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد جو قرآن مجید نے بیان فرمائے، ان پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے. اور آج کے جمعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ ایک ہوتی ہے محبت، کسی سے عشق ہو جانا، پیار ہو جانا، محبت ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اس محبت کا تقاضا کہ اب اس اپنے محبوب کی بات مانی جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جیسے وہ کہے اس کی بات کو اس پر عمل کر کے دکھلائے. کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جو آدمی دین اسلام اور اس شریعت اور اس دین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو دین اور شریعت کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو مختار کل، عالم الغیب، حاجت روا، مشکل کشا،
اور نافع اور ضار ماننے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، بلکہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں جو کلمہ عطا فرمایا ہے اس کلمے کے بھی 2 جز اور 2 حصے عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک حصہ، ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان دونوں جزوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے تو اس کا ساری زندگی کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی قبول نہیں ہے، وہ اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہے اور اس کا اقرار نہ کرے۔ تو جس طرح ایمان میں داخل ہونے کے لیے آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کامل کے لیے ہر چیز سے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ایک مسلمان اس کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اور ہر انسان سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد اور اپنی برادری قبیلے سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب حب رسول جو ہے، رسول اللہ کی جو محبت ہے، یہ فطری تقاضا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کا فطری تقاضا ہے اور ایمانی تقاضا بھی ہے۔ فطرت بھی یہی چاہتی ہے اور ایمان بھی یہی چاہتا ہے۔ فطرتی، طبیعی اور عقلی طور پر یہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک اس کی طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے، ایک عقل اس کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو فطرتی طور پر طبیعت اس کو چاہتی ہے، تو طبی طور پر، عقلی طور پر کسی انسان کو کسی سے محبت کرنے کے جتنے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اسباب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس سے تعلق کی وجہ سے، جیسے ماں سے محبت ہوتی ہے اولاد کو، باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، رشتہ داری ہے۔ اور ایک سبب محبت کا کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے کہ وہ اس لیے اس سے محبت ہے کہ وہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کی شکل و صورت میں اسے حسن جمال نظر آتا ہے اور دیکھنے میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ ایک سبب محبت کا یہ بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کسی سے محبت اس کے آواز کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی سریلی ہے، اس کی آواز سننے سے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس آدمی سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی محبت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کی خوبی اور کسی کا کمال پسند آ جاتا ہے، کوئی عالم ہے، علم والا ہے، یا کوئی اس کا ایک عجیب فن ہے، اس فن کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں وجہ کبھی محبت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی آدمی کا کسی پر احسان ہوتا ہے،
وہ ان کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ بھئی جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو یہ میرے اوپر احسان کرتا ہے، آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں محبت کے۔ محبت کسی رخ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کے سارے اسباب پوری طرح کاملیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً پہلے سبب میں نے جو بیان کیا کہ اگر کسی کے ساتھ محبت تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایک ایمان والے کا سب سے زیادہ عزیز و اقارب اور ماں باپ سے بھی زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت میں فرما دیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے جو خطبے میں نے پڑھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک طرف میرے لیے میری جان کو رکھا، ایک طرف اللہ نے میرے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا۔ پھر اس آیت کو آپ سمجھے کہ مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام زیادہ عزیز ہونے چاہیے، تو اس آیت میں اللہ نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کے لیے تو نبی علیہ السلام کی اہمیت، محبت اور حیثیت تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ یہ جان جو میرے سامنے میری جان کھڑی ہے، میں اپنی ایسی کروڑوں جانیں رسول اللہ کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو سب سے پہلا تعلق ہے تو ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی، برادری سے بھی، رشتہ داروں سے بھی سب سے زیادہ جو تعلق ایمان والے کو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور اسی طرح مثلاً انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی تخلیق کا اور اس کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ سے بھی زیادہ اس ہستی کے ساتھ محبت کیوں نہ کی جائے جو صرف میری اور آپ کی دنیا میں آنے کی وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ تخلیق کائنات۔ حضور علیہ السلام تمام انسانیت، تمام مخلوق کی تخلیق کی وجہ ہے، وجہ کائنات ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضور کو نہ پیدا کیا جاتا تو اللہ اس دنیا کو بھی نہ بناتا۔ تو اگر تخلیق کی وجہ سے آدمی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، تو حضور تو پوری کائنات کی وجہ تخلیق ہے، آپ سے تو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی شفقت اور خیر خواہی اور احسانات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، جیسے انسان کی سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ شفیق اور محبت کرنے والے اولاد کے لیے والدین ہوتے ہیں، تو ماں باپ سے بھی زیادہ اس ہستی سے محبت کیوں نہ کی جائے جو صرف میری اور آپ کی یا صرف اولاد کی طرح اولاد کی خیر خواہ نہیں تھی بلکہ ساری امت اور ساری کائنات کی خیر خواہ تھی۔ اور اللہ نے حضور کی اس محبت کو، اس شفقت کو، اس خیر خواہی کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، ایک ایسا پیغمبر میں نے بھیجا ہے، من انفسکم، جو تمہارے میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، وہ جنات میں سے، فرشتوں میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، وہ نوع انسانی میں سے ہے، نسل انسانی میں سے۔
میں نے اس پیغمبر کو آپ کے اوپر بھیجا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس پیغمبر کو تمہاری کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو گراں گزرتی ہے، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اور دکھ پیغمبر کو ہو رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میری یہ امت جہنم میں نہ چلی جائے، یہ لوگ آگ کے نشانے پر ہیں، کہیں آگ میں نہ گر جائیں، تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہاری ہے اور پیغمبر ساری رات کھڑا ہو کے میرے سامنے رو رہا، دکھ اس کو ہو رہا ہے، اور حریص علیکم بالمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان، اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ حضور سے بڑی ہستی ماں باپ بھی اتنے شفیق نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شفقت یہ ہے کہ اللہ انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت بھی اسی طرح۔ اب ماں باپ کبھی بیٹے کو نہیں اٹھاتے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا یہ کام نہ ہو جائے، نماز کے لیے پھر وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو محبت ہے، ان کے سامنے نقشہ ہے کہ اگر میرے اس جوان بچے نے نماز نہ پڑھی یہ تو جہنم میں گرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر کسی سے محبت اس کے شفقت کی وجہ سے ہے تو سب سے زیادہ شفیق حضور کی ذات ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی حضور کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ماں باپ سے اس لیے بھی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی اور مستقبل بنانے کے لیے اپنی جوانی، اپنی مال و دولت، اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی زندگی بن جائے، ان کا مستقبل بن جائے۔ تو ماں باپ سے بھی زیادہ اس ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے جس نے ہماری دنیا کی بھی فکر کی ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں حضور علیہ السلام نے لگا دی، اور رب سے مانگ کر نہیں گئے بلکہ رب سے منوا کر گئے۔ مانگا تو ہے اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنی جگہ امت کے لیے، لیکن منوایا بھی ہے، اور آخرت کے میدان ہوگا تو جب ساری انسانیت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی کہ میرا آج کیا بنے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی امتی امتی کی صدا لگا رہے، اے اللہ میری امت کا آج کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا، آپ کا آج ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ سب کو اپنی فکر ہوگی اور حضور کو ہماری فکر ہوگی، اور اسی جو میں نے وجہ بیان فرمائی ہے محبت کی، ان میں سے ایک وجہ حسن و جمال ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت اس کی حسن و جمال، خوبصورتی، شکل و صورت کی وجہ سے ہوتی ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال بھی آپ علیہ السلام کی ذات میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی 2820 نمبر حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ حسن و جمال والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاعر تھے، شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے نبی کا شاعر کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ جب بھی کافر نبی علیہ السلام کی مذمت، نبی علیہ السلام کے بارے میں برے اشعار کہتے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں ان کے لیے ممبر لگاؤ، ان کے لیے ممبر لگایا جاتا، ان کو ممبر پہ بٹھایا جاتا، اور حضور علیہ السلام حضرت حسان ابن ثابت کو کہتے کہ حسان آپ شعروں میں ان کا جواب دیں، آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتارا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے شاعر تھے،
جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا تو عجیب شعر کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں لیکن آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے کہ آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کوئی ماں آپ سے زیادہ حسین پیدا کرتی تو ہم دیکھ پاتے، میری آنکھ کیسے دیکھتی کہ آپ سے زیادہ حسین کسی گھر میں نہیں آئی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ ہر ایک میں عیب ہے، ہر ایک میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، برائی بھی ہے، لیکن آپ کی ہستی ایسی ہے کہ اللہ نے جب آپ کی پیدائش فرمائی تو اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، عجیب شعر ہے کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ آپ کو پیدا کر رہے تھے تو اللہ خود آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیسا بناؤں۔ آپ کے ہونٹ اللہ نے بنائے، آپ کی آنکھیں بنائیں، آپ کی زلفیں بنائیں، آپ کے جسم کے خد و خال اللہ نے بنائے، آپ کا ایک ایک عضو بنایا، تو میں تو شاعر ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو ہی آپ کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ میرے محبوب بتا میں آپ کا ناک کیسا بناؤں، میں آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں۔ آپ سے پوچھ کے اللہ نے آپ کو بلایا۔ تو اس لیے اگر کسی کے حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو دنیا میں رسول اللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ حسن حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا، اور مصر کی عورتوں کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور ان کے سامنے پھل رکھے گئے، ان کے سامنے تیز چھریاں رکھی گئیں، تو جب یوسف علیہ السلام پردے سے باہر آئے تو ان عورتوں نے اس حسن کو دیکھا، اور پھل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور چھریاں دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، تو قرآن ان الفاظ کو نقل کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، اتنا حسین یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ کوئی کریم اور خوبصورت فرشتہ ہے جو ہمارے سامنے، یہ ان عورتوں کے الفاظ۔ اور حسن یوسف کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی، ان کے حواس کھو گئے، اور انہوں نے چھری سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹ گئیں حسن یوسف کو دیکھ کے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی، میرے حضور کو دیکھتی، ان کی خالی پیشانی کو دیکھتی تو اللہ کی قسم وہ اپنے کلیجے کاٹ لیں۔ یعنی انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، میرے حضور کو نہیں دیکھا تھا، اگر وہ میرے پیغمبر کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجوں پر اپنے دلوں کو بھی مجتمع نہ کر سکتی، ان کے تو حواس کھو گئے تھے اور یہاں تو دل بھی چلے جاتے۔ اور اسی طرح یہ تو حسن ہے، حسن سے اگر کسی کی محبت ہے تو وہ تو حضور سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں۔ قرآن نے حضور کا حسن بیان فرمایا،
اور اسی طرح کسی سے محبت کی ایک وجہ میں نے بیان کی ہے کہ کسی کی خوبی اور کمال بھا جانا، اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ، کوئی خوبی ایسی ہے کہ وہ آدمی کو پسند آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی اسے محبوب لگتا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوبیاں، سب سے زیادہ کمالات اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب حضور علیہ السلام کی ذات میں رکھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچا خوبا کے ہما دارن تو تنہا داری۔ فارسی کا شعر ہے کہ اے میرے محبوب، اللہ نے یوسف کا حسن بھی آپ میں رکھ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے حکمت اور طب دی تھی وہ بھی آپ میں رکھ دی، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ معجزات بھی آپ میں رکھ دیے۔ غرض تمام انبیاء میں جتنے بھی نبی آئے، ان سارے نبیوں میں جتنی خوبیاں، جتنے کمالات تھے، اے اللہ وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات آپ نے حضور کے اندر رکھے کہ آچا خوبا کے ہما دارن تو تنہا داری، کہ جتنی بھی خوبیاں سارے پیغمبروں میں ہے تو ان میں تنہا ہے، وہ ساری تیرے اندر ہے۔ اور ایک شاعر نے حضور علیہ السلام کی ان کمالات کا تذکرہ کیا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کہ حضور میں آپ کو جس طرف سے دیکھتا ہوں، میں چیف اور آف کمانڈر آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ مجھے کمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کی فوجیں آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی محنت کو دیکھتا ہوں تو آپ کے 23 سال کے عرصے میں وہ انقلاب آیا کہ جو دنیا کی ساری حکومتیں مل کر بھی جو ہے وہ سینکڑوں سال میں پوری دنیا میں نہیں لا سکتی۔ آپ کو والد کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو آپ کے والد ہونے کی حیثیت میں کوئی مجھے ملتا نہیں۔ آپ کو امامت کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی امام نظر نہیں آتا۔ تو جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہی ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور آپ علیہ السلام کی ذات میں اتنی خوبیاں اور اتنے کمالات ہیں کہ جن کو شمار کرنا، بیان کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ اس لیے آپ کی عظمت اور کمال کو کسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ ایک شاعر تھا، وہ شراب پیتا تھا، تو شراب کے نشے میں جب دھت ہوتا تھا تو لوگ جو اس کی مجلس کے ہوتے تھے وہ کسی کا، دوسرے شاعر کا، کسی اور کا نام اس کے ساتھ لیتے تھے تو وہ ان پر ہجو کرتا تھا، ان کی مذمت بیان کرتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا شاعر میں۔ تو ایک دفعہ کسی کافر شاعر نے کہا کہ میں جب یہ نشے میں ہوگا تو حضور کا نام لوں۔ جب وہ نشے میں تھا تو اس نے ایک شاعر کا نام لیا، دوسرے کا نام، جب وہ اس کی مجلس بڑک گئی تو اس نے اچانک محمد الرسول اللہ کا نام لیا۔ اس کی زبان کھلتے کھلتے بند ہو گئی، اس کا سارا نشہ ختم ہو گیا۔ اس نے عجیب اشعار کہے جن کا خلاصہ یہ ہے، اس نے کہا کہ بے شک میں گناہگار ہوں، میری زندگی خراب ہے، لیکن یہ ایک سہارا ہے ظالم آدمی، تو اس سہارے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی مدح میں اس نے تعریف میں شعر کہے۔ ایک شاعر نے ایک شعر یہ کہا کہ جس نے آخر میں آ کے اس نے کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ تیری تعریف بیان کرنا کسی کا حق ادا کرنے کے برابر نہیں، کوئی تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ حضور میں آپ کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یعنی اس نے ایک جملہ شعر کا عربی میں پڑھا اور ایک فارسی میں پڑھا کہ حضور دنیا میں بڑی تعریفیں لوگوں کی ہوتی ہیں، بڑی تعریفیں کی ہیں، آپ کی تعریف تو ساری دنیا نے کی ہے، خود اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔
اپنی کتاب کو اپنی آپ کی تعریفوں سے اللہ نے بھر دیا، آپ کی قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے آپ کے شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں، اتنی ثنا اللہ نے کی ہے، اور ساری دنیا نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہے۔ لیکن حضور میں آخری جملہ کہتا ہوں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ حضور ساری دنیا بھی تعریف کرتی رہے، آپ کی تعریف کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ بعد الخدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، میں قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی ہستی سب سے بڑی ہے تو اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے کمالات کی وجہ سے، کسی کی خوبیوں کی وجہ سے، کسی کے ٹیلنٹ کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو سارے جہان کی خوبیاں حضور میں تھی۔ اور اسی طرح کسی کے ساتھ محبت ہونے کی ایک وجہ میں نے بیان کی ہے احسان۔ جب کسی آدمی پر کوئی دوسرا آدمی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، اس کے ہمدردی کا ساتھی بنتا ہے، اچھا مشورہ دے دیتا ہے، 2-4 قدم اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل لیتا ہے، تو اس کا احسان ہو گیا۔ تو احسان کی وجہ سے آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ احسانات جس ہستی کے ہم پر ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات، اور خالی اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات۔ جب تک آخری امتی جو ہے وہ جہنم سے جنت میں نہیں جائے گا، حضور علیہ السلام بے چین رہیں گے۔ حالانکہ آخرت تو چین کی جگہ ہے، جنت تو چین اور سکون کی جگہ ہے۔ لوگوں، میں اور آپ جنت میں چلے گئے تو خوشیوں میں ہوں گے، حضور علیہ السلام اپنے آخری امتی کے جانے تک بے چین رہیں گے کہ میرے اس امتی کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کیا کریں گے۔ تو اتنا بڑا احسان کسی اور ہستی کا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ جو اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے۔ ایک نیکی لینے کے لیے جاؤ گے، والدہ بھی نہیں پہچانے گی، والد بھی نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ نہیں پہچانے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آج میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، ٹھیک ہے تو میرا بیٹا تھا، مجھے محبوب تھا، آج تو میرا حساب باقی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں تجھے آج ایک نیکی نہیں دوں گی۔ وہ ماں جو سینے سے لگا کے رکھتی تھی وہ بھی قیامت والے دن بھول جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام آخرت کے میدان میں بھی خالی اس امت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اور ہمیں سب سے بڑا احسان حضور کا ہمارے اوپر کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی برکت سے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ ایمان سے بڑی دولت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایمان کتنی مضبوط شے ہے۔ اس دنیا میں گیا گزرا مسلمان بھی انتہائی مشکل میں اس کے گلے میں چھری رکھ لو تب بھی کلمے سے انکار نہیں کرتا، اپنی جان دے دیتا ہے، حالانکہ گناہگار ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں جو برما میں مسلمانوں کو جلایا گیا، جلتے ہوئے بھی وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان سے یہی تقاضا تھا کہ تم ایمان چھوڑ دو، ہماری طرح ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ اس صدی کا مسلمان ہے، کتنے کمزور ہیں، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے کہ بھائی مرنا تو ہے ہی ہے۔ اب وہ جل رہے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں، سمندروں میں ڈبو دیا گیا ان کو، لیکن وہ مرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان کی اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح خلاصہ میری اس بات کا یہ ہے کہ اگر آپ طبی طور پر طبیعت کسی چیز کو پسند کرے، فطرتی طور پر کہ آپ کی فطرت سلیمہ کسی چیز کو چاہتی ہے، یا عقلی طور پر کہ عقل کسی سے محبت کر بیٹھتی ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی اگر محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری وجہ حضور علیہ السلام کے اندر پائی جاتی۔ اس لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محبت ہے یہ ہمارا فطرتی تقاضا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہو. اسی طرح حب رسول جو ہے یہ ایمانی تقاضا بھی ہے. فطرت بھی، عقل بھی، طبیعت بھی حضور سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. میرے صحابہ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور ہر ایک انسان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے. یہ خود حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اللہ نے اولاد کی محبت کو منع نہیں کیا، گھر کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو منع نہیں کیا، وہ ایک فطرتی چیز ہے. لیکن یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان محبتوں پر غالب کرو. سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. اب پیغمبروں کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے تو محبت کا امتحان ہوا. ایک فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں. اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی. چونکہ اللہ کی جس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام آ جائے، اس کی صفت آ جائے تو بندہ پھولے سے نہیں سماتا. تو پیغمبروں کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں تھا اس کو کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے پڑھا ہے، دوبارہ اللہ کی تعریف بیان کرو. اس نے کہا کہ میں اس طرح تو نہیں بیان کروں گا، مجھے کچھ دو تو میں بیان کروں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جتنی بکریاں میری تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ آدھی بکریاں تمہاری ہیں، تم اللہ کی تعریف بیان کرو. اب اس فرشتے نے پھر اللہ کی تعریف بیان کی، وہی صفات بیان کی. ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، اللہ کی محبت میں اپنا دل جو ہے اللہ کی محبت میں سرشار کر بیٹھے، دل بھر گیا. کہنے لگے دوبارہ یہ تعریف کرو میرے محبوب کی، میرے اللہ کی تعریفیں بیان کرو. اس نے کہا کہ کچھ اور دیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بکریاں آدھی رہ گئی ہیں یہ آدھا ریوڑ بھی تمہارا ہے، تم اللہ کی تعریف بیان کرو. اب اس فرشتے نے پھر اللہ کی تعریف بیان کی. اب ابراہیم علیہ السلام آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک دفعہ پھر اللہ کی تعریف بیان. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری جان تو موجود ہے، میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارا چرواہا بن کے ان بکریوں کو چراؤں گا، میرے رب کی تعریف بیان. تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے بعد ایسی ہستی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. اور حضور نے خود یہ حدیث فرمائی کہ پوری دنیا میں آپ کی برادری بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کا گھر بار بھی ہے. ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ ہوئی تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا